السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت سورۃ آل عمران آیت نمبر 185 ہمارا تیسرا پارٹ ہے فکر آخرت کا۔ فکر آخرت آج کی دنیا فریب کی دنیا ہے۔ موجودہ دنیا میں لوگ مصنوعی غلافوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ کسی کے لیے خوبصورت الفاظ اس کی اندرونی حالت کا پردہ بنے ہوئے ہیں، کسی کو اس کی مادی رونقیں اپنے پردے میں چھپائے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی کو ایسے قانونی نقطے ہاتھ جو اس کے جرم کو بے گناہی کا سرٹیفکیٹ عطا کریں۔ لوگوں نے ایسا خدا دریافت کر رکھا ہے جس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لوگوں کو ایسا رسول ہاتھ آ گیا ہے جو صرف اس لیے آئے تھے کہ ان کی ساری بدعمالیوں کے باوجود خدا کے ہاں ان کی یقینی سفارش بن جائے۔ لوگوں کو ایسی آخرت مل گئی جہاں جنت صرف اپنے لیے ہے اور جہنم صرف دوسروں کے لیے۔ ایسی نمازیں مل گئی ہیں جن کے ساتھ ساتھ بے حیائی، تکبر سب کچھ جاری رہ سکتا ہے۔ لوگوں کو ایسا دین ہاتھ آ گیا ہے جو صرف بحث و مباحثہ کرنے کے لیے ہے، نہ کہ عمل کرنے کے لیے۔ مگر جھوٹا سونا اسی وقت سونا ہے جب تک کہ وہ کسوٹی پر کھایا نہ گیا ہو۔ اس طرح فریب کا یہ کاروبار بھی صرف اس وقت تک ہے جب تک کہ خدا ظاہر ہو کر اپنے انصاف کا ترازو نہ کھڑا کر دے۔ لوگ شعوری یا غیر شعوری طور پر اسی دنیا کو ہار جیت کی جگہ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ قرآن نے بتایا یہ محض دھوکہ ہے۔ سورۃ التغابن سورت نمبر 64 آیت نمبر 9 کے اندر اللہ فرماتے ہیں، جب حشر کے دن وہ تم سب کو جمع کرے گا وہی ہار جیت کا دن ہوگا۔ یہ آدمی کی زندگی کا انتہائی بھیانک لمحہ ہوگا۔ جب یہ لمحہ آئے گا تو آدمی اپنے اندازے کے بالکل خلاف صورتحال دیکھ کر دہشت زدہ ہو جائے گا۔ اچانک اس کو محسوس ہوگا کہ وہ سب کچھ محض دھوکہ تھا جس کو اس نے سب سے بڑی حقیقت سمجھ ڈالا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو آزاد سمجھا تھا مگر میں تو بالکل بے اختیار نکلا۔ میں نے تو اپنے آپ کو مال و جائیداد والا پایا تھا مگر میں تو بالکل خالی ہاتھ تھا۔ میرا خیال تھا کہ میرے پاس طاقت ہے مگر میں تو خدا کی دنیا میں مکھی اور مچھر سے بھی زیادہ بے زور تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میرے ساتھ بہت سے لوگ ہیں مگر یہاں تو میرا کوئی ایک بھی نہیں۔ وہ انسان اسی بات کو نہیں جانتا جس کو اسے سب سے زیادہ جاننا چاہیے۔ آخرت کے لیے کوئی شخص جو کچھ کر سکتا ہے اسی موجودہ زندگی ہی میں کر سکتا ہے، اور اس زندگی کی مدت بہت سی ہی کم ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مگر آج وہ ہمارے درمیان نہیں۔ اسی طرح جو لوگ آج ہم کو دیکھ رہے ہیں ایک وقت آئے گا ہم ان کے دیکھنے کے لیے اس دنیا میں موجود نہ ہوں گے۔ ہم اپنی پوری عمر کر کے اپنے رب کے پاس جا چکے ہوں گے۔ ہم ایک ایسے امتحان سے گزر رہے ہیں جس کا لازمی نتیجہ بہت جلد سامنے آنے والا ہے اور جس کے بعد پھر کسی تیاری کا کوئی موقع نہیں۔ زندگی کا ہر لمحہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں آخری طور پہ خرچ کر رہے ہیں کیونکہ وہ پھر واپس آنے والا ہے۔ ان گزارشات کو بار بار سنیے، یقیناً آپ کامیاب لوگوں کے گروہ میں شامل ہونا پسند کریں گے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، اسلام صرف آخرت ہی بہتر نہیں کرتا بلکہ دنیا کی زندگی بھی بہترین ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل کی آیت نمبر 97، جو شخص بھی نیک کام کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کا وہ مومن ہو، یاد رکھو ہم ضرور اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کا اجر ضرور عطا فرمائیں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک انتہائی سبق آموز واقعہ ہے۔ ان کے والد نے انہیں بچپن میں سونے کی انتہائی قیمتی انگوٹھی بنوا دی۔ وہ پہن کر بازار گئے۔ ایک ٹھگ نے انہیں تھوڑی سی مٹھائی کا لالچ دے کر ان سے انگوٹھی اتروا لی۔ ان کے والد نے کہا، تم بچے ہو، تمہیں انگوٹھی کی قیمت کا اندازہ نہ تھا، تم نے چند ٹکوں کی مٹھائی کے لالچ میں انتہائی مہنگی انگوٹھی اتار دی۔ شیطان بھی ہمیں چھوٹے چھوٹے لالچ دے کر گناہوں پہ اکساتا ہے اور ہم تھوڑی سی لذت کی خاطر جنت جیسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس دنیا کی لذتیں جب وہ جائز طریقے سے حاصل نہ کی گئی ہوں شیطان کی مٹھائیاں ہیں۔ جب ہم ان جھوٹی لذتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو دراصل ہم ان سے کروڑوں گنا بڑی لذت جنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا را اس پر غور کریں۔ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا لیکن ہمیں دراصل ان کا پختہ یقین نہیں ہے، ورنہ ہم آخرت سے زیادہ کسی چیز کے لیے سنجیدہ نہ ہوتے۔ یہ یقین صرف قرآن پڑھنے سے آ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے دور کرنے کا طریقہ پوچھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن پڑھو۔ یہ مشکات کی حدیث ہے۔ قرآن اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ ہمیں اس سے ہدایت نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔ یہ امتحان آپ کو ہر صورت میں دینا ہے اور کامیاب بھی ہونا ہے، کیونکہ یہ ناکامی کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، جو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں۔ مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی جو اپنے ارادے اللہ کی راہ پہ چلنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے سفر کو آسان کر دیتا ہے۔ بندہ اس کی طرف لپکتا ہے تو اللہ اس کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو بڑھ کر اپنے قریب کر لیتا ہے۔ لڑکھڑاتے ہی صحیح، لیکن اللہ کی طرف بڑھتے ہی تو صحیح۔ ممکن ہے کہ آپ بڑھیں اور آپ کو اللہ وہ تھام نہ لیا جائے، اللہ آپ کو تھام لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ دعا جو بندے کے حق میں بہتر ہو قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ دین جو سراسر بھلائی ہے، بندہ اگر اپنے رب سے مانگے کہ مالک مجھے اپنے دین پہ چلنے کی توفیق دے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اسے توفیق نہ دے؟ اگر آپ خدا سے خلوص دل سے جنت مانگے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ آپ کو جہنمی راستے پہ چلنے دے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ خدا کی یاد مانگے اور وہ آپ کو غفلت میں مبتلا کر دے۔ آپ آخرت کی طلب مانگیں اور وہ آپ کو دنیا کی محبت ڈال دے۔ اگر آپ کی زندگی میں مطلوبہ چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نہ مانگا تھا نہ ملا۔ جو مانگے کبھی محروم نہیں رہ سکتا۔ مگر یاد رکھیے، خدا سے مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دعا کے کچھ مقرر الفاظ یاد کر لیں اور اسے اپنی زبان سے دہرایا کریں۔ خدا آپ کے لفظوں کو نہیں دیکھتا، وہ خود آپ کو دیکھتا ہے۔ آپ اپنے اصل وجود میں جس چیز کے لیے بے قرار ہوں، اپنے رب سے آپ اسی چیز کے طلبگار ہیں۔ اس لیے اپنے رب سے مانگیں، دعائیں مانگیں، اپنی